تو جو ان کی آپ کے کارکن تھے ان کی روٹی روزی کا کوئی بندوبست کیا تھا آپ نے؟ ان کو کئی نوکریاں دلائی آپ نے؟ ان کے کاروبار کا کوئی بندوبست کیا؟ آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ یہ مہنگائی کی حالت میں آپ ڈیلی کی بنیاد پہ، گھنٹوں کی بنیاد پہ ساری دنیا کو آپ زمان پارک میں اکٹھا کر لیتے ہیں، لبٹی میں اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں؟ روز ہی کیوں؟ اٹھو آئو، اٹھو آئو، اٹھو آئو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عوام تمہارے ساتھ، الیکشن ہو جی جائیں گے. اچھا تسی کہہ رہے جون جولائی، وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں، تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ ہو جائیں اکتوبر میں، ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ٹھیک ہے جس حالت پہ پہنچ گئے. تو سر یہ الیکشن کے لیے یہ سارا معاملہ نہیں تھا. یہ اور ہی جو ہمارا لیول ہے، جو ہم گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، عام لوگ، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، یہ صرف ہم نے دیکھا ہے. مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا. یہ بہت بڑی گیم تھی، یہ چھوٹے لیول کی گیم نہیں تھی، یہ بہت اونچے پیمانے کی گیم تھی. اتنے اونچے پیمانے پہ گیم تھی کہ ہم میرے جیسے لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے. معلوم بھی ہو تو نہیں بات کریں گے ہم. کچھ لمٹس ہیں نا، کہاں تک آپ نے بات کرنی ہے، کہاں تک نہیں کرنی. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ کا کرایہ دار ہے، آپ کا کرایہ دار ہے، آپ کے مکان میں رہ رہا ہے، وہ تالا لگا دیتا ہے اپنے کمرے کو، آپ تالا توڑ سکتے ہیں اس کا؟ بتائیں مجھے. صرف پاکستان کا قانون نہیں، دنیا کا کوئی بھی قانون، اگر کہیں قانون ہے، آپ کسی کا دروازہ نہیں توڑ سکتے. اس کی نجی املاک یا سرکاری املاک، اس کو تالے توڑ کے آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ آگ نہیں لگا سکتے. کیسے آپ نے کر لیا؟ پاکستان کا ایسٹ، آرمی کا ایسٹ، نہ صرف آپ نے تالے توڑے، آپ اندر گھسے، آپ نے آگ بھی لگائی. کیوں؟ اس سے کیا حاصل ہونا تھا؟ اور کیا گیا کیوں؟ کیا گیا کیوں؟ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان گرفتار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عمران خان گرفتار ہو گیا تو آپ تحریک پاکستان سے پہلے کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. جناب لیڈر مانا ہی اسے جاتا تھا جو جیل کی صحبتیں برداشت کر کے آتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا تھا عوام کی بھلائی، عوام کے مقاصد کے لیے وہ اندر جاتا تھا. اور جب وہ باہر نکل کے آتا تھا وہ ہیرو ہوتا تھا. بلکہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد بھی بہت عرصے تک سیاستدان مانا ہی اسے جاتا تھا جو جیل کاٹ کے آتا تھا. آپ کے جیل جانے میں پورے ملک پہ آگ لگا دی جاتی ہے. تو بھائی نہ کرو نا یہ کام ہی مت کرو. آپ ایماندار ہو، آپ نے اچھی زندگی گزاری، صاف ستھری ہے، وہ سب کو پتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں سب ایگری ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا رہا، کوئی برا نہیں کہہ رہا آپ کو، کسی کا کوئی نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. لیکن جو جاب آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، کہ ہماری نظر میں یا دنیا کے حساب سے یہ کھیل بہت بڑا تھا. یہ ہمارا کھیل ہی نہیں تھا. الیکشن کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. عوام آپ کے ساتھ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھ کے اپنی تنظیم سازی کرو، اپنے اور معاملات کرو، انٹرویو کرو، یہ کرو وہ کرو. صبح اٹھتے ہی میسج آ جاتا ہے آ جاؤ زمان پارک. تو سر میں 9 جنوری کو میں نے ایک فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ریزائن اپنا دیا تھا کہ میں وائس پریزیڈنٹ سمنا آباد ٹاؤن سے ریزائن کرتا ہوں، اور آئندہ میں کسی میٹنگ میں، کسی ریلی میں، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوں گا. یہ 9 جنوری کی بات ہے جب میں بیمار ہوا اور میرا سافٹ ویئر چینج ہوا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سمجھ عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میری رہبری کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہی دی، تو میں ان لوگوں سے پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے مجھے گروپوں سے نکال دیا، میں بھی گروپوں سے لیفٹ کر گیا. 30 گروپ تھے، سب میں لیفٹ کر گیا. اس کے بعد ان کی میٹنگز ہوتی رہی، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، نہ میں گیا. ان کی ریلیاں ہوئیں، انہوں نے مجھے نہیں بلایا، نہ میں گیا. ایون میرے کچھ دوست جو تھے
رمضان میں مجھے کہتے رہے کہ روز رات کو وہاں ایسے ہے چلو چلو، میرا دل نہیں مانتا تھا، ان کی طرف منہ کرنے کو میرا دل نہیں مانتا تھا. جیسے بندہ کسی چیز سے اوب جاتا ہے نا، نفرت کر جاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا، مطلب نہیں جانا ہے اس طرف، ایسے ہو گیا تھا میری حالت. تو یہ اس پاک ذات کی کرم نوازی ہے کہ میں بڑی مصیبتوں سے بچ گیا. بندہ کرے قولیاں تے سونا رب کرے سولیاں. انہوں نے مجھے نکالا تھا تو اب اللہ نے ان کو پتہ نہیں کہاں سے نکالے گا، لیکن میں کوئی بد دعا نہیں مانگ رہا. میں کسی کے برا نہیں چاہتا، ذاتی طور پہ میں کسی کے برا نہیں چاہتا. میرے ساتھ برا کیا ہوا، میں ان کے ساتھ میں نے برا نہیں کیا. میرا یہ راستہ نہیں ہے، میرا اللہ کا راستہ ہے. تو میں صرف تجزیہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا، اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا. جس جگہ پہ میں سیاست کر رہا تھا، بس جس طرح سے ہوئی ہے، بس وہ اللہ ہی ہے چلا آ گیا. مجھے بندے کے بس کی بات نہیں تھی، ایک آدمی اور اس کا اللہ، کوئی دوسرا بندہ ساتھ نہیں تھا. چلے شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے سکسیس کیا. اگر میں سیاست میں آیا، 12-13 سال سیاست کی، تو میرا نوٹیفکیشن بھی ہوا، میں وائس پریزیڈنٹ سمنا آباد ٹاؤن بھی رہا، میں وہاں پہ میز کرسی پہ بھی بیٹھا، میں نے وہاں پہ بیٹھ کے سرکاری ملازموں سے کام بھی لیے اور عزت سے گھر بھی واپس آیا اور ان کو خیر آباد بھی کہہ دیا. بڑا شکر اللہ کا. میں کہتا ہوں میرے اوپر بڑا احسان ہے اس پاک ذات کا کہ سب کچھ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اللہ کے رستے پہ چلتا رہا، اور اللہ نے مجھے اس کا اسی دنیا میں انعام دیا، الحمدللہ. چلو دوسری بات، اب میں نا آپ کو نا ایک بے نظیر کی بات بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. 86 میں بے نظیر صاحبہ تشریف لاتی. ہم اس وقت ینگ تھے، جہاں نہیں بھی جانا ہوتا تھا وہاں بھی چلے جاتے تھے. تو بہت قریب سے وہ ساری اس زمانے کی جو پولیٹکس ہے میں نے دیکھی. بے نظیر صاحبہ جب آئیں تو سارے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کے باپ کو پھانسی دی ہوئی ہے، تو اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے بدلے لیں گی اور اب یہ مسئلہ مسائل ہوگا. بے نظیر صاحبہ الیکشن جیت گئی. ایک صحافی نے سوال کیا ان سے کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جب وہ لوگ ہیں جو آپ کی باپ کی پھانسی میں ملوث رہے ہیں، تو اب آپ ان سے بدلے لیں گی؟ بے نظیر کو میں ایک طرح سے سیاسی حریف سمجھتا تھا اس زمانے میں، کیونکہ ہمارا خاندان شروع سے ہی پوری برادری نون لیگ میں رہی، تو ہم لوگ باہر تھے تو بس پر ہم بھی ساتھ ہی تھے، تو ہمیں ذہنی طور پہ ہم ان کے خلاف اور ان کے نہ لینا نہ دینا. لیکن اس کے باوجود میں نے بے نظیر صاحبہ سے بہت کچھ سیکھا. مجھے تو سیکھنے کا شوق تھا، میں تو چاہے دشمن سے بھی کچھ ملے تو میں لے لیتا ہوں. ان سے میں نے کیا سیکھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ بے نظیر صاحبہ، اب اسٹیبلشمنٹ اور وہ لوگ جو آپ کے باپ کے قتل میں ملوث رہے ہیں، اب آپ ان سے بدلہ لیں گی؟ بے نظیر نے کیا جواب دیا؟ بے نظیر نے جواب دیا تھا، جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. اچھا، وہ سوال جو کیا گیا وہ کیا کیا گیا اور جواب کیا دیا گیا، اس کی کوئی آپس میں کوئی ملتی نہیں ہے. اور شاید بہت سارے لوگوں نے بس دیکھا اور جسٹ، میں نے صرف دیکھا نہیں، میں اس کی ڈیپ میں گیا ہوں. بے نظیر نے یہ جملہ کہا تو کہا کہ یہ 3 حرف کے اندر کیا ہے؟ جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی، اس نے کیا کیا، اس جملے کے اندر کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جملے کے اندر یہ تھا، بے نظیر اپوزیشن میں تھی، ان کے ورکروں نے ماریں کھائیں، ضیاء الحق کا مارشل لا برداشت کیا، باپ پھانسی چڑھ گیا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بے نظیر کبھی پرائم منسٹر بنتی؟ بے نظیر پرائم منسٹر جب بن گئی تو اس نے اس چھوٹے پیرائے میں جواب دے کے بہت بڑا اسکوپ کے اندر جواب دیا. اس نے یہ جمہوریت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنی، اور یہ پرائم منسٹر بنی تو جو اس کے دشمن تھے سارے، وہ سارے اس کے انڈر آ گئے. تو بجائے وہ چھوٹی بات کرتی، اس نے بڑی بات کی کہ جمہوریت بہترین انتقام، بڑا اسکوپ، سارا کچھ ہی ٹھیک ہو گیا. ایسی لیڈر تھی وہ. اچھا،
دوسری بار جب دوسری بار وہ الیکٹ ہوئی، پرائم منسٹر بنی، تو ایک بڑے اچھے صحافی تھے، مجھے نام سلیری شاہ صاحب تھے یا شاید اور تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا، وہ بے نظیر صاحبہ کے بڑے مطلب وہ تھے دیوانے، انہوں نے کہا کہاں گئی وہ باتیں، وہ انقلابی لیڈر، وہ بڑی بڑی باتیں اسٹیٹس کو کے خلاف، فلاں کے خلاف، یہ خلاف وہ خلاف، بے نظیر صاحبہ وہ باتیں اب نظر نہیں آتی۔ پتہ بے نظیر نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جب میری پہلی حکومت گئی تو مجھے احساس ہو گیا یہاں وہ بات کرو جو سامنے والا سننا چاہتا ہے، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ اس نے دوبارہ حکومت کی۔ مطلب یہ ہے خان صاحب، میں بھی ساری دنیا پھرا ہوں، آپ بھی پھرے ہیں، اور بھی ہمارے پاکستانی بہت ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ باہر نکلے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہوگا نا، دنیا کو ملے ہیں، کیا سیکھا ہے؟ آپ کی فیلڈ میں اگر آئیں تو اس میں سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی نئے محکمے میں جاتے ہیں، کسی بھی نئے معاملے میں آپ جاتے ہیں، جاتے ہی وہ جو سسٹم آپ سے پہلے چل رہا ہے، وہ برا ہے بلا ہے، جیسا بھی چل رہا ہے، وہ سسٹم کو جا کے آپ الٹ پلٹ نہیں کر دیتے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جو سیکھا ہے ہم نے دنیا سے۔ آپ نئے سسٹم میں آئیں، وہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ مل جائیں، اس سسٹم کو چلنے دیں، وہ تو چل رہا ہے آلریڈی، آپ اس کے ساتھ مل کے خود ساتھ مل جائیں اس سسٹم کے، ٹھیک ہے؟ جب آپ سسٹم کے ساتھ مل جائیں گے، جب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، تھوڑا ٹائم گزرے گا، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بہتری لا سکتا ہوں، پھر آہستہ 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 اس میں آپ بہتری لاتے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آتے ہی آپ سسٹم میں ڈنڈا دے دیں، اے کھلوٹے آ جائے سسٹم، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے اصلاحات کی جاتی ہیں۔ دیکھیں، کل میں دیکھ رہا تھا خبروں میں کہ سرکاری ملازمین کی 50% تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ سرکاری ملازم آپ کس کا ہوگا؟ پھر انہیں کا ہوگا جو ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ تمہارا تو تنخواہ دار طبقہ گیا، آپ نے کیا کیا؟ نہ آپ نے سرکاری تنخواہ میں اضافہ کیا، نہ کسی غریب کا بھلا کیا، نہ کسی ورکر کا بھلا کیا۔ ہمارے جیسے لوگ اوورسیز سے حق لال کی کمائی کما کے لا کے یہاں بقول بیویوں کے، بچوں کے منہ سے چھین چھین کے آپ کی سیاست میں لگایا۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے ایسا ذہن چینج کیا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ N126 میں ہر روز گروپوں میں لڑائیاں ہوتی تھیں، 3 سال 4 سال لڑائیاں دیکھتے رہے ہیں۔ میرا گٹر باندھے، میری نالی باندھے، میرا بجلی باندھے، میرا سڑکاں ٹوٹیاں نے، میرا فلانا مسئلہ ہے، وہ مسئلے ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ آپ نے یہ کیا ہے، ہوں کسی دی نالی نہیں باندھن دی، کسی دا گٹر بند نہیں ہوندا، کسی دی بتی نہیں جاندی، کسی دی سڑک ٹوٹی سڑک تو گزرتے ہیں ڈگدے نہیں، سٹ نہیں لگتی۔ بنیادی جڑے مسئلے سن تسی وہ ٹوسٹ کرتے۔ لوگ اپنے بنیادی مسئلے بھول کے لڑائی مار کٹائی تشدد، انہیں انج کرتا انہیں انج کرتا، فلاں کرتا ٹمکا کرتا۔ یار پولیٹکس ہے، پولیٹکس ہے، پولیٹکس نہ دماغ دا ہے، خدمت دا ہے، طریقے دا ہے۔ تسی اگر ڈنڈے ہی پھڑ لے، لڑائی مار کٹائی تشدد شروع کرتا، اٹس ناٹ پولیٹکس، اٹس ایجیٹیشن۔ کس کے خلاف آزادی لے رہے ہیں ہم؟ اس طرح آزادیاں ملتی ہیں؟ نہیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کے طریقے بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کا بھی طریقہ نہیں ہے، یہ پولیٹکس نہیں ہے۔ جب تک آپ لبرٹی سے لے کے کینٹ تک پیدل چل رہی تھی دنیا، اور میں ٹی وی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، طریقے صاحب یہاں پہ تھے۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، تالے توڑے گئے، طریقے صاحب یہاں پہ آ گئے۔ 1 سیکنڈ میں میں نے طریقے صاحب کی دنیا اجڑتی دیکھی، کس طرح آرمی
کہ ایسڈ کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ میرا ملک ہے, میری فوج ہے, میرا ہی ایسڈ ہے,